सामने में कुर्सियों का इंतजाम किया गया है, वहाँ पर बहुत से बात की है। عليما حكيما صدق الله العظيم یا رسول طوفان ہزار ہے میں اکیلا ہوں یا رسول پھر بھی کرم سے آپ کے اچھا ہوں یا رسول سرکار اپنی صورت زیبا دکھائیے سرکار اپنی صورت زیبا دکھائیے قربان ہونے یا رسول قربان ہونے آپ پہ آیا ہوں یا عبدالواحد اویسی رحمۃ اللہ علیہ کی دور صدارت کے 18 سال سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی رحمۃ اللہ علیہ کی دور صدارت کے 33 سال اور اس طویل کے ذہنوں پر بیٹھے ہوئے خوف کے پیروں کو ان قائدین نے ہٹایا اور ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا اتحاد ملی کی دعوت دی اور اس میں کامیابی حاصل کی محترم نقیب ملت کی قیادت میں الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کامیابی کے منازل کو طے کرتی جا رہی ہے میں اس موقع پر زیادہ کچھ عرض کیے بغیر صرف اتنا کہوں گا کہ پروردگار حضرت فخر ملت کی قبر کو نور سے منور کر دے پروردگار سالار ملت علیہ رحمہ کے درجات میں بلندی عطا فرمائے پروردگار تمام مجلسی احباب کو جو اس دنیا سے رخصت ہوئے ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے پروردگار نقیب ملت کی عمر دراز کرے مجلس کی حفاظت فرمائے پروردگار حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا کرے ان کو تمام مقدمات میں باعزت بری کرے پروردگار مسلمانوں میں اتحاد اتفاق پیدا فرما دے وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین میں محترم نقیب ملت عالی جناب الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین وہ رکن پارلیمنٹ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آپ سے خطاب فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مجلس اتحاد المسلمین کے صدور معتمدین اراکین مجلس اتحاد المسلمین محبان مجلس اتحاد المسلمین معزز حاضرین اکرام بزرگان ملت میرے نوجوان ساتھیوں عزیزان ملت میں سب سے پہلے آپ تمام کو احیاء مجلس اتحاد المسلمین کے 55 سال کی تکمیل پر آپ تمام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور کرم کی وجہ سے صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعائیں ہیں اس میں اولیاء اللہ کی اور اہل دل کی کئی لاکھوں کی تعداد میں ان بے نام لوگوں کی محنت اور جستجو ہے ان کا خون اور پسینہ اس میں شامل ہے اگر اس جماعت نے آج اپنے 55 سال کو تکمیل کیا تو یقیناً اس جماعت کے اس 55 سالہ سفر میں ایسے لاکھوں کی تعداد میں ان لوگوں کے آنسو ہیں جنہوں نے رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اس جماعت کی ترقی کے لیے دعائیں کی میں ان تمام کا شکر گزار ہوں اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کا شکریہ بھی ادا کر سکوں کیونکہ عزیزان ملت اسلامیہ
اگر فخر ملت علیہ الرحمہ کے ساتھ وہ تمام جیال مجلسی اراکین ان کی زیر قیادت اگر محنت اور جستجو نہیں کرتے تو آج ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اگر ان جیال مجلس کے اراکین فخر ملت علیہ الرحمہ کے ساتھ جیل کی صحبتوں کو برداشت نہیں کرتے تو آپ کو نہ ہم کو حکومت سے کیسے مقابلہ کرنا ہم کو معلوم نہیں ہوتا۔ اگر ان لوگوں نے جماعت کی ترقی کے لیے جیل کی صحبتوں کو برداشت کیا تو وہ آنے والی نسل کو ایک درس دیا کہ دیکھو یہ جماعت کی ترقی کے لیے، اس جماعت کی مضبوطی کے لیے، اس جماعت کی کامیابی کے لیے ہم تمام کو ایثار اور قربانی کے لیے تیار رہنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے صبح قیامت تک جب تک انشاءاللہ تعالی یہ جماعت باقی رہے گی، کبھی بھی ہم عبد الواحد اویسی اور ان کے ساتھیوں کی ایثار اور قربانی کو ہم بلا نہیں سکیں گے۔ آنے والی نسل یقیناً عبد الواحد اویسی کو اور ان کے ساتھ جو اس وقت جماعت کے معتمد تھے، اراکین تھے، مجلس اتحاد المسلمین اور سرزمین دکن، ان کو فخر کی نگاہوں سے دیکھتے رہے گی۔ اگر سالار ملت کے زیر قیادت وہ تمام جن مجلسی اراکین نے ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر اس جماعت کی مضبوطی کے لیے جو محنت اور جستجو کی، ہم اس کو کبھی نہیں بھول سکیں گے۔ عزیزان ملت، مرحوم قائد سالار ملت نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ جیل کی صحبتوں کا شکار ہوئے، جیل کو گئے، شہر بدر کیا گیا، ان پر حملے کیے گئے، ان کے کردار پر حملے کیے گئے، اور تاریخ نے ایسا وقت بھی دیکھا کہ مرحوم قائد کو اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے مکہ مسجد کے اس مقدس جگہ پر قرآن اپنے سر پر اٹھانا پڑا۔ یہ تمام مصائب اور مشکلات، یہ آزمائشی دور سے سب کو گزرنا پڑا، اور عزیزان ملت، ان عظیم المرتبت قائدین نے ہم کو اپنی زندگی سے ایک درس دیا، ہم کو ایک مشعل راہ بتائی، وہ یہ کہ دیکھو اس راہ میں ہم کو ہمیشہ ایثار اور قربانی کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ ہم کو اس راہ میں ہمیشہ ہم پر الزام لگائے جائیں گے، وہ جھوٹے الزام ہی رہیں گے، مگر ہم کو ان الزاموں کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ آج اگر مرحوم قائد سالار ملت اپنی سیاسی بصیرت اور اپنے تمام محنت اور جستجو کے ذریعے یہ اگر آج ہم کامیابیاں حاصل کیں تو مرحوم قائد کی محنت اور جستجو، اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے مرحوم قائد سالار ملت کے ساتھ لاکھوں میل کا سفر اس گاڑی میں کیا، جگہ جگہ جا کر، اضلاعوں میں جا کر مجلس اتحاد المسلمین کی شاخوں کا قیام عمل میں لایا، شہر حیدرآباد میں مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کیا۔ یقیناً ایک سیاسی جماعت کی تاریخ میں 55 سال ایک بہت کم سفر ہے، مگر اگر مورخ کا قلم آزاد ہوگا تو مورخ لکھے گا کہ کیسے مجلس اتحاد المسلمین نے اس 55 سال کے سفر میں جو کامیابیاں حاصل کیں، جو قوم اور ملت نے اپنے اتحاد کی طاقت اور قوت کے بلبوتے پر نہ صرف اراکین مجلس اتحاد المسلمین کو پارلیمنٹ میں بھجایا بلکہ اسمبلی میں بھجایا، اراکین بلدیہ کو منتخب کر کے ان کو مختلف بلدیات میں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا۔ تو کبھی ناندیڑ کی سرزمین پر بھی آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اراکین بلدیہ مجلس اتحاد المسلمین اور عوام کی بے باک نمائندگی کر رہے ہیں۔ بہرحال عزیز دوستوں، یہ تمام چیزیں اسی وقت ہم کو حاصل ہوئیں جب ہم نے محنت کی، جستجو کی۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ مرحوم قائد نے اپنی تقاریر میں بار بار
اس بات کو دہرایا کہ دیکھو اللہ کی راہ میں جستجو کرو، اللہ کی راہ میں جستجو کرو، جو قوم جستجو کرتے رہے گی اللہ ان کو کامیاب کرے گا۔ اور ہماری جستجو جو رہی 55 سال میں وہ جمہوریت کے دائرے میں رہ کر رہی، قانون کے دائرے میں رہ کر رہی۔ ہم نے اپنی لڑائی کو دستور کے آئین اور ان تمام حقوق کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنی لڑائی کو جاری رکھا اور یہی سفر جاری رہے گا۔ عزیزان ملت، میں یہاں پر اپنی جانب سے مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے حالیہ دلسکھ نگر کے بم بلاسٹ میں جو معصوم لوگوں کی جانیں گئیں، میں ان تمام لوگوں کے افراد خاندان سے اظہار ہمدردی کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان افراد خاندان کو اللہ صبر دے، کیونکہ 17 لوگوں کو کھونا یہ ان تمام افراد خاندان کے لیے ایک بہت بڑا ثانیہ ہے۔ کسی نے اپنے بھائی کو کھویا تو کسی نے اپنے باپ کو کھویا تو کسی نے اپنے شوہر کو کھویا تو کسی نے اپنی بہن کو کھویا۔ یقیناً یہ بہت بڑا ثانیہ ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین اس کی مذمت کرتی ہے، اس لیے کہ یہ حملہ صرف دلسکھ نگر کی عوام پر یا شہر حیدرآباد پر بلکہ یہ ہمارے ملک پر حملہ ہے، یہ ہمارے عظیم ہندوستان پر حملہ ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین اس کی مذمت کرتی ہے اور ان تمام حکومت کے اداروں سے مطالبہ کرتی ہے کہ یہ تمام ظالموں کو بے نقاب کیا جائے جنہوں نے اس درندگی کے تمام کام کیے۔ جن لوگوں نے دلسکھ نگر میں بم بلاسٹ کیا ان کو انسان ہم نہیں کہہ سکتے، ان کو حیوان بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ جس طریقے سے ان لوگوں نے بم بلاسٹ کیا۔ آج بھی دواخانے میں لوگ زخمی ہیں، لوگوں کی عوام کی پیروں کو کاٹ دیا گیا تو کسی نے اپنے ہاتھ کو کھو دیا۔ بتائیے عزیزان ملت، کیا یہ کوئی انسان اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے؟ ہم پرزور اس کی مذمت کرتے ہیں، حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس طرح کا کام کیا حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو فوراً گرفتار کرے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت نے، چاہے وہ ریاستی حکومت ہو یا مرکزی حکومت ہو، جس نے اعلان کیا کہ جن لوگوں کی جانیں گئیں ان کو حکومت کمپنسیشن دے گی، میں ریاستی حکومت سے اور مرکزی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جلد سے جلد وہ کمپنسیشن ان تمام افراد خاندان کو دیا جائے جو حکومت نے اعلان کیا کہ جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کو بھی حکومت ان کی مدد کرے گی۔ تو حکومت کا کام یہ ہے کہ جلد سے جلد ان کی بھی مدد کی جائے، کیونکہ جو لوگ زخمی ہوئے، جو لوگ شہید ہوئے، یہ تمام کے تمام کا تعلق غریب گھرانوں سے ہے، اور حکومت کا کام یہ ہے کہ ان کی فوراً امداد کریں۔ یہ اعلان حکومت کی طرف سے کیا گیا، مرکزی حکومت نے بھی کیا اور ریاستی حکومت نے بھی کیا۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ میں تمام سیاسی جماعتوں سے اپیل کروں گا، میں حکومت سے اپیل کروں گا اور حکومت کے جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں ان سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ اس پر سیاست مت کریے، اس پر سیاست مت کریے۔ انسانوں کی جانیں چلی گئیں، لوگ زخمی ہوئے ہیں، خدا کے لیے اس کو ہندو اور مسلم کا رنگ مت دیجئے۔ یہ حملہ ملک پر ہوا ہے۔ میں ان عہدیداروں سے کہنا چاہ رہا ہوں جو فرقہ پرستی کی عینک پہن کر اپنی تحقیقات کر رہے ہیں، میں تم سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ تم ہندو اور مسلمان کی نظر سے اس کو دیکھو، تم تحقیقات غیر جانبدار اور پروفیشنل طریقے سے کرو، اور تمہاری تحقیقات تم کو کہاں تک لے کر جاتی ہے، پھر اس کے بعد آپ بتاؤ عوام کو اور لوگوں کو گرفتار کرو۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ فرقہ پرست عہدیدار جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز میں ہیں اور جو فرقہ پرست لوگ میڈیا میں ہیں، وہ جب سے بم بلاسٹ ہوا 1 گھنٹے کے اندر اپنی سوئی پلٹا دی، شک کی سوئی پلٹا دی کس کی طرف کہ مسلمانوں نے کیا ہوگا، فلاں نے کیا ہوگا۔ میں ان لوگوں سے ایک ہی سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے پاس اتنی معلومات تھیں،
کہ 1 گھنٹے کے بعد آپ نے کہا کہ بریکنگ سٹوری کسی اخبار نے لکھ دیا، تو پھر کیا تم سانپ سوکھ گئے تھے کہ بم بلاسٹ سے پہلے آپ نے کیوں نہیں لکھا؟ بم بلاسٹ سے پہلے آپ نے تمام چیزیں کیوں نہیں بتائیں کہ فلاں شخص آیا تھا، فلاں شخص وہاں پر دکھائی دیا؟ ارے میرے بھائی، اگر تمہارے پاس اتنی اطلاعات تھی تو پھر تم نے اس کو پورے ملک کے سامنے کیوں نہیں رکھا؟ کیا تم نے ملک کا نقصان نہیں کیا؟ کیا تم ذمہ دار نہیں ہو کہ اتنی معلومات تم نے اپنے پاس رکھی اور ملک کے سامنے اس کو نہیں رکھا؟ اگر تمہارے پاس پہلے سے ہی معلومات تھیں تو تمہارے کام یہ تھا کہ تم ملک کے سامنے اس کو رکھتے، مگر بم بلاسٹ ہونے کے بعد ان پر الزام لگانا، اور پھر وہی تحقیقات کا طریقہ جو مکہ مسجد کے بم بلاسٹ کیا گیا تھا، انہی بچوں کو بلا کر تفتیش کرنا جن کے تعلق سے اس ریاستی حکومت نے اکبر الدین اویسی اور اراکین اسمبلی کی نمائندگی پر معافی چاہی، حکومت کی طرف سے ان کو کیریکٹر کا اچھے کردار کا سرٹیفکیٹ دیا گیا، حکومت کی طرف سے ان کو پیسے دیے گئے، انہی کو بلا کر تفتیش کرنا، یہ صحیح انویسٹیگیشن نہیں ہے، یہ صحیح انویسٹیگیشن نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ رکنا چاہیے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اصل قاتلوں کو گرفتار کرو آپ، مگر وہی بچوں کو بلا کر پوچھنا، وہی بچوں پر ظلم کرنا، آج لے جا کر سی آر پی سی 109 میں ان کو بانڈ اوور کیا جا رہا ہے۔ کیا پیغام دے رہے ہیں آپ؟ کس کو کیا پیغام دے رہے ہیں آپ؟ کیا تمہارے ان تحقیقات کی وجہ سے، تمہارے اس طرح کی غلط اخبارات اور میڈیا میں رپورٹنگ کی وجہ سے، کیا تم ہندوؤں اور مسلمانوں میں نفرت کی دیواروں میں اور اضافہ نہیں کر رہے ہو؟ کیا میڈیا کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا یہ تحقیقاتی ایجنسیوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کو جوڑے، بجائے اس کے یہ لوگوں کے نفرتوں کے دیواروں میں اضافہ کر رہے ہیں؟ کیا یہ میڈیا کے لوگ بھول گئے؟ کیا یہ تحقیقاتی ایجنسیوں کے فرقہ پرست چند عہدیدار بھول گئے کہ مرنے والوں میں مسلمان بھی شامل ہیں، زخمیوں میں مسلمان بھی شامل ہیں؟ ارے فرقہ پرست میڈیا، اے فرقہ پرست عہدیداروں، میں تم کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ تم اپنے ذہن کے جالوں کو صاف کرو۔ تم یہ دیکھو کہ جن دہشت گردوں نے بم بلاسٹ کیا، وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس میں بم بلاسٹ میں مرنے والے ہندو مریں گے یا مسلمان مریں گے یا سکھ مریں گے، وہ ان کا مقصد یہ کہ ہندوستانی مرے، ان کا مقصد یہ کہ اس ملک کا شہری مرے، اور تم یہ کام کر رہے ہو کہ ہم کو مذہب میں ڈیوائیڈ کر رہے ہو۔ یہ کون سی تحقیقات ہے؟ کون سی رپورٹنگ ہے یہ؟ اور یہ اخبارات اگر اس طرح کی رپورٹنگ کو، یہ ٹی وی چینل اس طرح کی رپورٹنگ کو ختم نہیں کریں گے تو ہم، یاد رکھو، ہم تمہارے اوپر کرمنل ڈیفامیشن ڈالیں گے، تم کو کورٹ کر لے کر جائیں گے، تمہارے چپلا گھسائیں گے تم کو۔ تم لوگ، یہ میڈیا کے لوگ، یہ چند میڈیا کے لوگ، یہ چند فرقہ پرست عہدیدار 2007 سے سبق حاصل نہیں کر رہے۔ ارے اپنے ذہن کو صاف رکھو۔ یہ ملک کے پر حملہ ہے، یہ ہندوستانی شہریوں پر حملہ ہے، مگر نہیں، آپ اس کو سوئی پلٹا دیے۔ میں مذمت کرتا ہوں ہمارے ہوم منسٹر کے اس بیان پر کہ ہوم منسٹر نے جو کہا کہ افضل گرو اور کسب کی پھانسی کے بعد یہ حملہ ہو سکتا ہے۔ کیوں کہا انہوں نے اس بات کو؟ کیا آپ تحقیقاتی ایجنسیوں کو ایک رخ پر نہیں لے کر جا رہے؟ کیا ہندوستان نہیں جانتا کہ مکہ مسجد کے بلاسٹ میں کس پر الزام لگایا گیا اور کون جیل میں ہے؟ کیا ہندوستان کے عوام نہیں جانتی کہ لمبنی اور گوکل چاٹ کے بم بلاسٹ میں جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا، جن پر مقدمہ چل رہا ہے، کون لوگ ہیں؟ کیوں آپ فرقہ پرستی کی ذہنیت کو ان کے مظاہرے کرتے ہیں؟ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تحقیقات تمہاری بے فائز رہیں گی، ناکام ہو جاؤ گے تم۔ میں مرکزی حکومت سے، ریاستی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوراً این آئی اے کو تحقیقات دی جائے، این آئی اے کو کام کرنا چاہیے۔ اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنگلور میں جو 15 بچوں کو گرفتار کیا گیا، وہ بنگلور کی پولیس نے نہیں گرفتار کیا،
میں تمہارے سامنے ایک انکشاف کر رہا ہوں اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بنگلور میں جن بچوں کو گرفتار کیا گیا وہ آندھرا پردیش کی کاؤنٹر انٹیلیجنس کی طرف سے گرفتار کیا گیا تھا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. جن بچوں کو این آئی اے نے چارج شیٹ کے ذریعے ان کا نام نکال دیا، مطیع الرحمان صدیقی جو بنگلور کے ڈیکن ہیرلڈ مشہور اخبار ہے اس کا سب ایڈیٹر، اور یوسف نلبن، ان بچوں نے کہا کہ ہم کو کی کاؤنٹر انٹیلیجنس سے گرفتار کیا. میں حکومت آندھرا پردیش سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایسا غلط کام کیوں کرنے دیا کاؤنٹر انٹیلیجنس کو؟ اور مطیع الرحمان صدیقی اور یوسف نلبن کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ آندھرا پردیش کی کاؤنٹر انٹیلیجنس نے جب ہم کو گرفتار کر کے کورٹ کو لے کر جا رہے تھے تو ہمارے سر پر نماز کی ٹوپیاں رکھ دی، ہمارے سر پر نماز کی ٹوپیاں رکھی. اگر یہ جھوٹ ہے تو کنڈیم کرو کاؤنٹر انٹیلیجنس والوں. ہم بچوں کو رہا کرتے، حیدرآباد میں گڑبڑ ہوئی تو کورٹ میں جا کر یہ کاؤنٹر انٹیلیجنس والے کہتے کہ بیل کے پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے، تم تو غریب ہو. جب بچوں کو گرفتار کرتے یہ مطیع الرحمان صدیقی کو یہ کہا گیا میڈیا نے کہ یہ مین کانسپریٹر ہے، اصل کمانڈر ہے، یہ وہی چھوٹ گیا، اسی کو چھوڑنا پڑا. پھر بتاؤ مقدمہ کیا ہوا؟ کیا ہوگا تمہارے مقدمے کا؟ تم نے بڑا چڑھا کر پیش کیا کہ فلاں کر رہے تھے، فلاں کرنا چاہتے تھے، اور نیشنل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے مطیع الرحمان صدیقی اور یوسف نلبن کو چھوڑ دیا. اور افسوس یہ ہے کہ ہم کو فرقہ پرست آپ کہتے، ہم کو دہشت گردی کا دوست کہتے، کبھی کہتے کہ لشکر سے ہمارے تعلقات. ارے اگر ہے تو بتاؤ نا. 55 سال کی ہماری جدوجہد، یہ محنت اور جستجو، یہ دارالسلام کی ایک اینٹ زمین پکار کر کہے گی کہ احیاء مجلس اتحاد المسلمین کے بعد مجلس اتحاد المسلمین نے جمہوری انداز میں لڑائی لڑی. اور میں اعلان کر رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہماری لڑائی جمہوری انداز میں رہے گی اور رہے گی. ہمارے مسائل ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آندھرا پردیش میں مسلمانوں کا، دلتوں کا، بیکورڈ کلاس کا ایک سیاسی محاذ بنے. ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں، دلتوں میں، بیکورڈ کلاس میں جو دوریاں ہیں وہ ختم ہوں، وہ قریب آئیں، ایک سیاسی قوت بنے. آپ یہ نہیں چاہتے اور الزام لگا دیتے کہ فرقہ پرست ہیں. بتائیے عزیز دوستو کہ یہی بنگلور میں اعجاز احمد مرزا نامی ڈی آر ڈی او کے سائنٹسٹ کو پکڑا گیا. یہ ڈیفنس ریسرچ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن میں سائنٹسٹ، اس کو ڈی آر ڈی او کا سائنٹسٹ ہے. یہ 2 سال کا کانٹریکٹ ملا. کس کو؟ اعجاز احمد مرزا کو ملا. اور اعجاز احمد مرزا کا کانٹریکٹ ملا جنوری 2012 میں. 2014 جنوری تک کانٹریکٹ تھا. اب نیا لیٹر دیا گیا اور ان کے کانٹریکٹ کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر اعجاز احمد کے کانٹریکٹ کو آپ ختم کرتے ہیں تو پھر 4 سال سے مالیگاؤں اور سمجھوتا بم بلاسٹ میں کرنل پروہت گرفتار ہے، ان پر بھی الزام ہے. 4 سال سے کرنل پروہت کو ڈیفنس کی منسٹری تنخواہ دے رہی ہے.